وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم چھٹے پارے کی ابتدا کرنے لگے ہیں، لیکن سورہ نساء 5ویں اور چھٹے پارے میں مشترک ہے، احکامات وہی ہیں، تسلسل وہی ہے، صرف پارہ الگ ہے۔ اور سورہ مبارکہ چونکہ مدنی ہے اور مدنی صورتوں میں میری اور آپ کی سوشل لائف کو، سماجی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آج ہمارے ماحول کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے۔ وہ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے اور کسی کی بات کا جواب اس سے بڑھ کر یا اس سے بھی بڑھ کر انداز میں دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایگریسو ڈیل کرتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کو ایگریسو ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ بآواز بلند تمہارا کسی کو گالی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، کسی اور سخت جملے کے ساتھ ٹریٹ کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر بہت ظلم ہو جائے تو وہ اپنے اس ظلم کا جواب کسی اعلیٰ طریقے سے دے سکتا ہے۔ اس کی مختلف توجیحات اور تعبیرات ہیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی سماجی زندگی ہے، اس لیے مدنی صورت میں اہل کتاب کے تذکرے کے ساتھ اور منافقین کے تذکرے کے ساتھ اللہ مسلم معاشرے کی تعمیراتی احکامات کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ مثلا ایک جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، لیکن کس طریقے پر کہ ایک بندہ جہالت کے ساتھ کسی کو گالی دے دیتا ہے، اب وہ ڈیفینڈ کیا گالی کے ذریعے سے کرے گا؟ تو ایک حدیث مبارکہ سنیں اس آیت کے شان نزول میں، بلکہ پہلے ترجمہ سماعت فرمائے پھر آپ کو صحیح حدیث مبارکہ سمجھ آئے گی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب پسند نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالی الجہر اونچی آواز کو۔ جیسے ہم کچھ نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں کچھ جاری ہیں اور کچھ سری ہیں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح، یہ ساری جاری نمازیں ہم بلند تلاوت کرتے ہیں، اور جو سری نمازیں ہیں وہ ظہر ہے، عصر ہے اور باقی چیزیں ہیں۔ تو جہر اور سر یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا بلند آواز سے بالسوء، برائی کو، سو برائی کو کہتے ہیں، جیسے علماء سو بھی کہا جاتا ہے، تو جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے بجائے اپنی ذات کی طرف بلائیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، بآواز بلند بری بات کہنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بات کس کا ترجمہ ہے؟ من القول، من کا معنی سے، قول کا معنی بات۔ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ ہاں، الا من ظلم، سوائے اس کے من ظلم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کیا وہ بھی پھر بلند آواز میں اپنی بات کا ڈیفینڈ کرے گا اور بری آواز میں، برے الفاظ میں کرے گا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سنیں اور 2-3 احکامات۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، نمبرنگ کے اعتبار سے 4896 حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے تھے کہ آپ کے ساتھ، حضور کے ساتھ صحابہ تشریف فرما تھے، تو کسی ایک صحابی کو کسی بندے نے برا بھلا کہا تو صحابی خاموش ہو گئے، اس نے پھر برا بھلا کہا، صحابی پھر خاموش ہو گئے، اس نے پھر برا بھلا کہا، تو جو صحابی رسول تھے انہوں نے بھی اپنا دفاع کیا اور ان کو جواب دیا۔ اب سرکار دو عالم صحابی کے اس جواب سے جو انہوں نے اس برے بھلا کہنے والے کو دیا، آپ اٹھ کر تشریف لے گئے۔ صحابی یہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہہ رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یعنی بندہ خاموش تھا تو ڈیفینڈ کون کر رہا تھا؟ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جس جگہ پہ شیطان آ جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں وہاں پھر بیٹھنے والا نہیں۔
تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک اس نے ڈیفینڈ نہیں کیا اس وقت تک اللہ نے فرشتے کو متعین کر دیا، اور جب اس نے اسی انداز میں ڈیفینڈ کیا تو پھر وہاں تو شیطان آ گیا۔ کیوں کہ جس انداز میں وہ خطاب کر رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور جس انداز میں جواب دیا جا رہا تھا وہ انداز بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، وہ ظلم کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ فقہا نے اس کی چند ایک استثنائی اور ایکسیپشنل کیسز اور صورتیں بیان کی ہیں۔ مثلا ایک بندے کے اوپر ظلم کیا گیا اور وہ بندہ ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کی برائی کا جواب دیتا ہے۔ کیسے؟ جج کے پاس جا کر، عدالت کے پاس چل کر۔ کیا اب وہ اس کی برائی کو عدالت میں چل کے بیان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ یہ ہے الا من ظلم۔ ہاں، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظلم کا جواب دیتے ہوئے اپنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی قاضی کے پاس، جج کے پاس، مفتی کے پاس جائے اور اس کو یہ مسئلہ بتائے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو یہ معنی ہے ہاں الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو پہلے وہ اپنا کیس لے جا سکتا ہے قاضی کے پاس۔ دوسری ایکسیپشنل صورت یہ ہے کہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے کسی چیز کو بیان کرنا۔ کوئی بندہ جیسے آج کل کے ہمارے نظام میں ناظم ہے یا کونسلر ہے، اب وہاں پر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اپنے محلے کے کسی بندے کے ظلم کو اگر اس کے سامنے چل کے بیان کرے اور کہے بھئی اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے اور تم اس کے میرا جواب لو اور مجھے بدلہ لے کر دو، تو یہ ظلم کا ڈیفینڈ اس انداز میں بھی کرنا ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جس کو بیان کیا ہے وہ ہے کہ ایک بندہ، اس کے ساتھ کسی نے غلط سلوک کیا ہے اور وہ غلط سلوک کے بعد کسی مفتی کے پاس چلا جاتا ہے مسئلہ پوچھنے کی حالت میں کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اب بھی یہ پورے کے پورے کیس کو اس کے سامنے بیان کرے گا تو یہ بیان کرنا بھی ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے لوگوں کو بتانا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ مشورہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے لگا ہوں، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب یہ مشورہ دینے والا امین ہے، اس نے سچ بتانا ہے ان کو، تو یہ بتائے کہ جی ان کا سوشل سٹیٹس یہ ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے، تو یہ کسی کے برے عمل کو بیان کرنے کی وہ جائز صورتیں ہیں جن کو اللہ الا من ظلم کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح اور مختلف صورتیں بھی ہیں۔ مثلا حدیث کے اندر جو راوی ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کرنا، ان کے حالات کے اوپر گفتگو کرنا، جس کو کہتے ہیں جرح تعدیل، فن اسماء الرجال۔ اب اگر ایک بندہ حدیث کو قبول نہیں کرتا، میں اور آپ نہیں بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کے محدثین، تو وہ کیا کہتے ہیں فلاں حدیث کا راوی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا، تو یہاں تو کسی کے عیب کو ظاہر کرنا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہو گیا محدثین کی صف میں۔ لہذا الا من ظلم کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس میں معاشرے کے لیے خیر کا پہلو موجود ہو تو وہ کسی کی برائی والے انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے طور پر اپنے مدعا کو بھی اس کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ذرا سن لیں، آیت مکمل ہو جائے گی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ الا من ظلم، سوائے مظلوم کی بات کے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی کی برائی کو بیان کرنے کو اللہ پھر پسند فرماتا ہے، پھر اس کو ناپسند نہیں فرماتا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، علیما اور جاننے والا بھی ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یہ بھی ایک سماجی اور معاشرتی زندگی کا اور خاندانی زندگی کا بڑا پیارا اصول ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی نیکی کو چھپا کے کرو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم اس کی برائی کو معاف کر دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے اور اللہ بھی قدرت رکھنے والا ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیں اور ایک دو باتیں اور ایڈ کرنی ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، ان اگر تبدو ظاہر کر دو، خیرا کسی خیر کی بات کو اگر تم ظاہراً کر دو، ظاہراً سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی اس نے نیکی کی ہے اور یہ نیکی اب سب کو بتا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا مفہوم آپ سمجھیں کہ نیکی اس نے کر دی ہے اور پھر ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ نیکی بھی کر دی تھی، تو یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خیر کا کام لوگوں کے سامنے کرے،
اب یہ ظاہراً نیکی ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں لوگوں کو ترغیب ملے۔ مثلا اللہ کے حبیب نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جہاد میں کون کون حصہ لے گا، تو صحابہ کرام سب کے سامنے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے، تو یہ دوسروں کے لیے کیا تھی؟ ترغیب تھی۔ اب دو پہلو تھے، نیکی ظاہراً بھی ہو گئی اور لوگوں کو ترغیب کا پہلو بھی ہو گیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ان تبدو خیرن، اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو، یہ ترجمہ ذرا دیکھیں، تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو، یعنی لوگوں کے سامنے کر دو کہ دکھاوا مطلوب نہ ہو، لوگوں کو خیر کی طرف لانا مطلوب ہو، تو یہ کام بھی ٹھیک ہے۔ او تخفو ہو، او کمانا یا تخفو ہو، تم اس کو چھپا کر کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب تیسرا اصول کہ معاشرتی زندگی میں اگر کوئی معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تمہارے ساتھ تو کیا کرو؟ او تعفو عن سوء، او کمانا یا تعفو معاف کر دو، عن سوء کسی برائی کو اور کسی برے معاملے کو اگر تم معاف کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور معاف کرنے بہتر جاننے والا ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تم تو پتہ نہیں قدرت رکھتے ہو کسی کو معاف کرنے پہ یا نہیں، تمہارا ظرف پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن اللہ اتنی قدرت کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، لہذا تم بھی کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ اور ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف نہیں کرتے، کسی کی تھوڑی سی غلطی کو بھی ہم معاف نہیں کرتے، اور ہمارا بلنڈر بھی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا مل جائے؟ معافی مل جائے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اسی کے ساتھ لڑنا ہی تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اپنی طبیعت اور اپنے ماحول کو، اندر کے انسان کو تبدیل کرنا۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، قدیرا قدرت رکھنے والا۔ اب چونکہ صورت مدنی ہے اور تینوں قسم کے موضوع چل رہے ہیں، اہل کتاب کا بھی، منافقین کا بھی، اور میری اور آپ کی مدنی زندگی کے اصولوں کا بھی، تو اب پھر منافقین کا ایک وتیرہ شروع ہو رہا ہے کہ اہل کتاب دور جرم کے اندر مبتلا تھے جو مدینے کے اندر تھے، وہ اہل کتاب بھی تھے، مسلمانوں کے مشن کے خلاف بھی تھے، منافقین کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ بھی تھا۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کا اور منافقین کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا عیسائی صرف کس کو مانتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو، اور یہودی صرف کس کو مانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے انبیاء کو، اور مسلمانوں کا اور اللہ کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام انبیاء کی نبوتیں ختم ہو گئیں، اب نبوت صرف جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی ہے۔ اللہ ان کے رویے کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا رویہ کو ٹھیک نہیں ہے کہ تم حضرت موسیٰ کو تو اون کرو، حضرت عیسیٰ کو بھی اون کرو، اور جس کی نبوت اور رسالت کا وقت ہے اور دور ہے اور چرچا ہے اس کا تم انکار کر دو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ رویہ اپناؤ جس میں سارے نبیوں کو مانا جائے۔ اور وہ رویہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے اس رویے کو کنڈیم فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے اپنے انوائرمنٹ میں اپنے اپنے نبی کو ماننا شروع کیا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے اس رویے کو اللہ نے کفر کہا ہے۔ ترجمہ ذرا دیکھیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ نے خود دیکھنا ہے۔ ان الذین، انا کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، انکار کیا، باللہ اللہ کا۔ وہ اللہ کا انکار کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے میرے سارے نبیوں کو مانو، اور انہوں نے صرف کس کو مانا؟ یا حضرت موسیٰ کو یا حضرت عیسیٰ کو، رسول اللہ کو تو مانا نہیں، لہذا اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا بھی تم انکار کرتے ہو۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا۔ اس کو رسول ہی نہیں پڑھنا، رسول ہی ہوگا تو وہ سنگولر ہوگا، بلکہ یہ ہے رسول کی جمع رسول، اور رسول ہی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون اور یہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا کہ وہ تفریق کرتے رہیں، بین اللہ کے درمیان، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ کوئی اور رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی تھیری اور ان کے پریکٹیکل کے خلاف معاملہ ہے۔ نؤمن ببعض، ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، نؤمن
ہم ایمان رکھتے ہیں ببعض بعض کے اوپر، ونکفر ببعض اور بعض کا ہم بھائی آدھوں کو مانیں گے آدھوں کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے کفر کرنے والی، انکار کرنے والی بات ہے۔ اور ارادہ کیا رکھتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ اور ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک ان دونوں معاملوں کے درمیان سبیلا کوئی راستہ، یعنی درمیان والا کو راستہ نکال لیں کہ اپنی مرضی بھی ہوتی رہے اور معاشرے کو جو ہے وہ چونا لگا کر ہم اپنے معاملات کو آگے چلاتے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا کردار آج کل کے دنوں میں چونکہ ممبروں کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، ہر جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم اون کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی اور اہل کتاب اور عیسائی کہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے نبی ہیں تو وہ ان کے نبی نہیں ہو سکتے بقول ان کے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے تو یہ کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا بھی آنے والا ہے، اور دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر تو تیرا بن گیا ہے، اب اس گھر کی آباد کاری کے لیے اس کا کوئی امام بھی بھیج دے۔ اور جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کی ہیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی رسول کے یہودی بھی منافق اور اسی رسول کے عیسائی بھی منافق ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ مسلمانوں کا یہ پرفیکٹ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی کو ہم سچا سمجھتے ہیں، اس کی نازل ہوئی اس کے اوپر جو کتاب ہے ہم اس کو بھی سچا سمجھتے ہیں، لیکن موڈیفیکیشن کے بعد اور جو انہوں نے کتاب کے اندر ایڈیٹنگ اور ترامیم کی ہیں اس کے بعد ہم ان کی اس انجیل کو اور ان کے عہد نامہ قدیم اور جدید کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ وہ ڈیوائن اور الہامی نہیں بلکہ وہ تو سینٹ پال کی ترتیب دی ہوئی ہیں، لہذا ہمارا ایمان ان کی اوریجنیلٹی پہ ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا۔ اب یہ سخت جملہ ہے تھوڑا سا، لوگ کہتے ہیں نا مولوی جو قدم قدم پہ لوگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، تو دیکھیں اللہ بھی تو ان کو ڈیوائیڈ فرما رہا ہے۔ اللہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا نبیوں کے بارے میں رویہ تمہیں چھوٹے موٹے لیول پہ گناہگار نہیں کرتا کہ تم کہو جی ہم حضرت عیسیٰ موسیٰ کو مانتے ہیں حضور کو نہیں مانتے، یا کسی کا کارٹون بنا دیا، کبھی خاکے بنا دیے، کبھی توہین کر دی۔ اولئک هم الکافرون حقا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو پیچھے جن کا تذکرہ ہوا ہے، هم الکافرون حقا، اگر ہوم کو بھی اڑا دیں اور حقا کو بھی اڑا دیں تو جملہ پھر بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے کافی ہے، اور وہ کیا بنے گا؟ اولئک الکافرون، یہ کون ہے؟ کافر ہیں۔ لیکن اللہ نے دو تاکیدیں فرمائی ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، دو تاکیدیں ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کفر کا شاید مرتکب نہ ہو، کیونکہ اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور امن کے نمائندے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں۔ اب ہندو کیوں امن قائم نہیں ہونے دے رہا؟ سکھ کیوں امن قائم نہیں ہونے دے رہا؟ بدھسٹ اپنی اخلاقی تعلیمات کے بدھا کو ماننے کے باوجود آج پوری دنیا میں برما میں مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحم اور امن یہ صرف ڈیوائن اور الہامی ہے، جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی سیلف آرگنائز جیسے یہودی ہے، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، کنفیوشسزم ہے، یہ ان کے سیلف آرگنائزڈ اپنی اخلاقیات اور ایتھکس ہیں جن کا منہ بولتا ثبوت میرے اور آپ کے سامنے۔ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافر یہ بات سن لیں کہ دنیا میں انہوں نے امن قائم نہیں کیا ہے تو میرے پاس جب آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ان کو امن والی جگہ نہیں دوں گا۔ وَآتَدْنَا واو کمانا اور آتَدْنَا ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے تو گن گن کے رکھ چھوڑا ہے، للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب، اور مہینہ کون سا عذاب؟ ذلت آمیز، ڈراؤنا، خوفناک اور ذلت آمیز عذاب اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انسان دنیا میں جب ذلیل و رسوا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی اپنی کارستانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ بڑے بڑے تختوں سے اٹھا کر لوگوں کو اس لیول پہ لے آتا ہے جہاں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو سارا انصاف جو ہے وہ قیامت والے دن نہیں ملنا، اس دنیا میں بھی اللہ ان کے معاملات فرما دیتے ہیں۔ اچھا، لوگ اللہ کی نہیں مانتے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اولادیں ان کی نہیں مانتی۔ اس میں ہمارے معاشرے کے ہم سب لوگ شامل ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے تو ایک اصول ذہن میں بنا لیں کہ وہ کیوں نافرمان ہے؟ کیونکہ میں اللہ کا نافرمان ہوں۔
اولاد میری نافرمان اس لیے کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوں. میں اللہ رسول کا فرما بردار بن جاؤں تو اللہ رسول توفیق دے دیں گے میری اولاد کو کہ وہ میرے کیا بن جائیں؟ فرما بردار بن جائے. آخری آیت مبارکہ دیکھ لیں جس کا انہی آیات کے ساتھ تعلق ہے. اس کے بعد کل کا موضوع نیا شروع ہوگا. اب یہ تو معاملہ تھا ان لوگوں کا جو اپنے عقائد کبھی کسی نبی کو رسول کو مان لیا اور اللہ نے عذاب علیم بنا رکھا ہے. اب وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے ان کی اپریسیشن ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. واو کا معنی اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور فرق نہیں کیا تفریق نہیں کی بین احد منہم بینا کا معنی درمیان جس کے لیے آپ امنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. احدن کسی ایک میں منہم ان میں سے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے تو وہ تو کافر تھے. یہ کون ہے؟ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. اولئک یہی وہ لوگ ہیں سوف یؤتیہم جن کو وہ عطا کرے گا. کون؟ اللہ. جن کو اللہ عطا فرمائے گا ان قریب اجورہم ان کے اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تبارک و تعالی ہے غفورا بخشنے والا اور رحیمہ رحم فرما. ان کے لیے عذاب علیم ہے تمہارے لیے اللہ کی غفاری ہے اور اللہ کی رحیمیت ہے جو اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ایمبیسڈر کو فالو کرنے والے ہیں. اب یہاں پر گرامیٹیکلی ہم نے کل بھی ایک بات دیکھی تھی اور آج کے بعد ہر روز ہم ایک آدھ بات کو دہراتے رہیں گے تاکہ ریفریش رہیں. الذین کیا ہے؟ اسماء موصولہ ہے. موصولہ کا معنی یہ ہے ملانا. پچھلے جملے کو اگلے جملے سے ملا دینا, ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ملا دینا, ایک پراپوزیشن کو دوسری پراپوزیشن سے ملا دینا, یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 900 سے زیادہ دفعہ صرف اسماء موصول جن کی تعداد کتنی ہے؟ 6. یہ قرآن میں ریپیٹ ہو کر 900 کے قریب آئے ہیں جن میں پہلا ہے الذی اور 2 کے لیے اللذان. الذی کا معنی ہے جو یا جس نے اور 2 کے لیے اللذان سب کے لیے, الذین ایک عورت کے لیے, اللتی 2 کے لیے, اللتان سب کے لیے, اللاتی. اور یہ اذن ہے آپ کو, یہی آپ کے دم ہیں. کوئی آپ سے دم کروانے آئے تو یہ پڑھ کے دم کر دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے گا. یہ بڑی روحانی چیزیں ہیں جو قرآن میں گرامیٹیکلی اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اب اہل کتاب کے اللہ بڑے سم اپ کرنے کے انداز میں, وائنڈ اپ کرنے کے انداز میں احکامات کو بیان فرما رہا ہے کیونکہ ہماری آیات ہو گئی ہیں 152 اور ٹوٹل سورہ نساء کی آیات ہیں 176. چند ایک آیات مبارکہ ہیں اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو اپنے اختتامی اور تکمیلی انداز میں اللہ اس صورت کے اندر مکمل فرما رہا ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.